بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح کا ٹائم ہے، میں ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی ہوں۔ کل تو انشاءاللہ تعالیٰ روزہ ہوگا، تو آج ناشتہ کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ سب کا رمضان بہت اچھا گزرے۔ میری بیٹی نے ویڈیوز تو بہت سی بنا لی تھیں، بس میرے ہی ٹائم نہیں لگ رہا تھا، تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے ویڈیو لگانی ہے، تو میں نے کہا بیٹا آج ریکارڈنگ کر دوں گی۔ اصل میں رمضان کی وجہ سے میں بزی ہو گئی تھی۔ رمضان میں ہمیں صرف اپنے ہی نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ان بہن بھائیوں کا سوچنا چاہیے جن کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ساتھ دے سکیں۔ آمین ثم آمین۔ میں نے 1 کپ دودھ لیا ہے، اس میں تقریباً 3 ٹیبل سپون اوٹس کے ڈالے ہیں، تو میں نے کہا اپنا ناشتہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو بھی آپ کے پاس ہو، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے صبح کے ناشتے کو ٹائم دیں۔ چاہے آپ انڈا پراٹھا لے لیں، چاہے آپ اوٹس لے لیں، نٹس لے لیں، چیز آملیٹ لے لیں، کچھ بھی بنا لیں، جو بھی آپ سالن روٹی لے لیں، لیکن کوشش کریں کہ صبح ناشتہ جو ہے وہ پراپر کریں، کیونکہ صبح کے ٹائم پہ ہمارے اسٹمک میں ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس سے وٹامنز منرلز میں وہ فوڈ کو کنورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی کھانا اسکپ کر دیں، لیکن کوشش کریں کہ صبح کا ناشتہ جو ہے اطمینان سے کریں۔ اور اسپیشلی لیڈیز کا تو ویسے بھی انیمیا کا ایشو رہتا ہے، تو ہمیں تو لازمی اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ پورے گھر والوں کے لیے کرنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اپنے اوپر تھوڑا بہت خاص دھیان دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہی سارے گھر والوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر چیا سیڈ ڈالے ہیں، آپ جو بھی نٹس وغیرہ لائک کرتے ہیں وہ ڈال دیں۔ تو ہم نے سارے گھر والوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اپنے اوپر تو دھیان دینا تو بنتا ہے۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اسپیشلی اپنے لیے ٹائم نکالا کریں۔ صبح کی چائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ کمنٹس کر کے آپ بھی بتائیے گا آپ میں سے کس کو صبح چائے پینا اچھا لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بلڈ کی کمی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پراپرلی نہ آپ ناشتہ کرتے ہیں، اور بہت سی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ صبح کا جو ناشتہ ہے وہ پراپر کریں، پھر ویسے ہی آپ باقی میڈیسن سے بچ جائیں گے، اپنے کام پہ اچھے سے فوکس کر لیں گے، ذہنی اور جسمانی جو ہے وہ آپ طاقت فیل کریں گے، اسکن بھی بہت ہیلدی اچھی رہتی ہے۔ یا میں میری بیٹی کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، وہ اٹھ گئی تھی، اس کے لیے میں نے 1 ایپل لیا ہے، 1 بنانا لیا ہے، کھجور ڈالی ہے۔ وہ پیسٹ کھاتی ہے، ایک سالڈ فوڈ نہیں کھا سکتی ہے، تو اس لیے پھر میں چیزوں کا پیسٹ بنا کے دیتی ہوں۔ 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر دلیا ڈالا ہے، میں نے 1 گلاس اس میں دودھ ڈالا ہے، تھوڑا سا مائکرو ویو میں اس کو میں نے گرم کر لیا تھا دودھ کو۔ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی ڈفرینٹ طرح کے بریک فاسٹ دینے کی، کیونکہ ان کی گروتھ کی ایج ہوتی ہے اور منرلز اینڈ وٹامنس کی کمی ان کو نہ ہو۔ وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہے کہ یہ ماما نے ٹرائی پوڈ اور یہ سارا کچھ کیوں رکھا ہوا ہے، تو بچے بھی بڑی خوشی سے کبھی کریپس بنا کے دے دیں، کبھی پین کیک دے دیں، کبھی چیز آملیٹ دے دیں، ان کے بھی فوڈ میں نٹس وغیرہ شامل کریں۔ کوشش کریں کہ ایک اچھا اور ہیلدی میل جو ہے ان کو بھی صبح کے ٹائم پہ دیں۔ چھوٹا بیبی اس نے اپنے پاس رکھا ہے۔ بچے تو پھر پتہ ہے آپ کو اطمینان سے ہی ناشتہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا دل بہلانا پڑتا ہے۔ یہ رمضان کے لیے میں نے گھر کو سیٹ کیا تھا، سوچا یہ بھی کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ فاطمہ ادھر ہی کھیلتی رہتی ہے، میں اپنا جان نماز ادھر ہی بچھا دیا کہ چلیں ساتھ میں انشاءاللہ ساتھ میں عبادت بھی کر لوں گی، ساتھ اس کو بھی دیکھ لوں گی۔ اس کو دیکھنا بھی ایک عبادت ہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت دے، آمین ثم آمین۔ میری کوشش تھی کہ سب کے رومز کے اندر ہی قرآن رکھ دوں، جہاں نماز رکھ دوں، جتنی بھی آپ اپنوں کے لیے آسانیاں کر سکیں کہ عبادت میں اچھے سے وہ اپنا ٹائم لگا سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری امی کہتی ہیں چیز نئی ہو یا پرانی ہو، بس اس کا صاف ستھرا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں کو آپ سنبھال کے رکھیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی اسکول سے آ گئی تھی۔ آج موسم بہت اچھا ہے باہر کا۔ یہاں ہم گھر کے لیے صاف صفائی کر رہے تھے رمضان کے لیے، تو سب کو کوئی نہ کوئی ٹاسک اور کام دیا ہوا ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے نا رمضان کے لیے جب آپ تیاری کرتے ہیں کہ الحمدللہ مطلب کل روزہ ہوگا۔ یہاں پہ میں ویجیٹیبل رائس بنا رہی ہوں، یہ میری امی کی ریسپی ہے، ہمیں پسند ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ اس کے اندر جو میں نے ویجیٹیبل ایڈ کی ہیں وہ اچھے سے باریک کاٹی تھیں کہ ایسے پھر بچے بھی لائک کرتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ یہاں میں نے چکن کو کٹس لگا دیے ہیں،
اب اس میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ لیمن جوس کا ڈال دوں گی، 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر ونیگر کا ڈال دوں گی، 2 ٹیبل سپون میں اس میں اولیو آئل تقریباً ڈال دوں گی۔ اس میں 1 ٹی سپون جو ہے لال مرچ پاؤڈر ڈالا ہے، 1 ٹیبل سپون اس میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے، 2 ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے میدے کا ڈالے ہیں، اب بیسن بھی ڈال سکتے ہیں، بس اس کی کوٹنگ ہو جائے۔ 1 چٹکی میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ڈالا ہے جو یلو کلر ہوتا ہے۔ اب اس کو 1 گھنٹہ سارا مسالہ لگا کے رکھ دیں اور دوبارہ پھر اس کو سیخوں پہ لگا دیں۔ سیخوں پہ لگا کے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کہ اچھے سے اس کے جو اسپائسیز ہیں وہ سارے اس کے اندر جذب ہو جائیں۔ بہت کم میں مسالے جو ہیں وہ ڈالتی ہوں، کیونکہ اتنے بھی مسالے نہ ہوں کہ چیز کا جو اپنا ٹیسٹ یا خوشبو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جتنے بھی مسالے وغیرہ ہیں وہ اس حساب سے ڈالنے چاہیے کہ چیز کا اپنا ٹیسٹ جو ہے وہ برقرار رہے۔ اس کو اوون میں 180 پہ تقریباً 35 منٹ کے لیے رکھ دوں گی۔ ساتھ ساتھ میں اس کو چیک کرتی رہوں گی، سائڈ چینج کر دوں گی۔ یہاں پہ میں نے تقریباً ½ kg جو ہیں وہ چاول لیے ہیں، ان کو دھو کے میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں۔ یہ چاول اسی لیے ڈیفرنٹ لگتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو اسپائسیز یوز کیے جائیں گے وہ صرف اس پانی کے اندر یوز کیے جائیں گے۔ اس میں نے 4 سے 5 جو ہے وہ لال مرچ جو ہوتی ہیں ثابت وہ ڈال دی ہیں، یہ کافی تیکھی ہیں۔ اس میں کھڑے مسالے ڈالے ہیں، کالی مرچیں ڈالی ہیں، لونگ ڈالے ہیں، دار چینی ڈالی ہے، سوکھا دھنیا ڈالا ہے، سارے مکس جو ہوتے ہیں مسالے وہ ڈالے ہیں، تو گرین الائچی ڈالی ہے، بلیک الائچی ڈالی ہے، تو آپ نے تقریباً ان سب چیزوں کو ملا کے 2 ٹیبل سپون جو ہیں وہ ڈال دینے ہیں اور ان کا پانی جو ہے نکلنے دیں تب تک کہ ان کا سارا جو اثر ہے وہ نکل آئے۔ ساری ویجیٹیبلز جو ہم نے آئل ½ کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل تھا وہ ڈالا تھا، اس کے اندر یہ ساری ویجیٹیبل جو کٹ کی ہوئی ہیں نا، مٹر، گاجر، آلو اور ٹماٹر، شملہ مرچ، یہ ساری ڈال دینی ہے اس کے اندر، ہری مرچ، 1 پیاز ڈالی ہے، 1 ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالا ہے۔ تو ہم نے اس کے اندر صرف نمک ڈالنا ہے، باقی جتنی بھی اسپائسیز ہیں وہ اس کے اندر ہوں گی اور اس کا اثر سارا پانی میں سے نکل آئے گا۔ لیمن مجھے پسند ہے اس لیے میں نے ڈالا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں سارے اسپائسیز کا جو پانی ہے وہ نکال لینا ہے، اس میں پھر اسی پانی کے حساب سے آپ نے اور پانی چاولوں کے اندر ایڈ کرنا ہے، اس کے چاول جو ہیں اس کے اندر بوائل ہو جائیں۔ تقریباً 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں اولیو آئل کا ڈالا ہے کہ چاول جو ہے نا وہ اچھے سے اس کے اندر کوک ہو جائیں، کیونکہ پانی اس حساب سے اپنے ڈالنا ہے کہ کچھ چاول پانی زیادہ لیتے ہیں، کچھ کم لیتے ہیں، تو جتنے آپ کے چاول ہیں اس سے 2 گلاس زیادہ پانی ڈالنا ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ جو یخنی والا پانی ہے جو ہم نے وہ اسپائسیز کا پانی نکالا ہے وہ بھی آپ نے بیچ میں ایڈ کرنا ہے، تو اس کے حساب سے اپنے ناپ کر کے پانی کو ڈال دینا ہے۔ یہاں پہ تقریباً چاول جو ہے وہ بوائل ہو چکے ہیں، تو اس میں یہ جو سبزیاں تھیں تقریباً 5 سے 7 منٹ تک میں نے سبزیوں کو پکایا تھا، بہت زیادہ پکانا نہیں ہے، بس ان کا جو کڑک پن ہے وہ تھوڑا ختم ہو، بہت باریک کٹی ہوئی ہیں تو وہ بہت اچھے سے نا دم میں پک جائیں گی۔ کھانے کے کلر ہی اس کو اٹریکٹیو اور خوبصورت بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا اچھا ہو تو اس کو بہت زیادہ تیز آگ پہ مت پکائیں، اگر آپ تیز آگ پہ پکائیں گے تو اس میں وہ خوشبو اور اس کا وہ ذائقہ نہیں ہوگا۔ کھانا ہمیشہ سلو ہیٹ پہ پکانا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ سیلڈ رکھ لیں، ساتھ میں ہرا دھنیا، ہری مرچ اور پودینے کی چٹنی بنا کے رکھ لیں، سادے دہی کو زیرے کے ساتھ وہ رکھ لیں، وہ اس کے ساتھ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں۔ اس رمضان میں اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ ساتھ ساتھ میں اپنی بیٹی کو بھی کوکنگ سکھا رہی ہوں، اور اپنی بیٹی کے جیسی باقی بیٹیوں بہنوں کو بھی جو بھی مجھے آتا ہے، اللہ پاک کا شکر ہے وہ میں کچھ سکھا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کی مدد کرنا ہو، چاہے کوئی کام کرنا ہو، چاہے اسٹڈی کرنا ہو، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے جو ہمارے پاس خیر کی چیزیں ہیں ہم دوسروں میں بانٹ سکیں۔ آپ کے پاس بھی اگر کوئی ہنر ہے، اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ انٹرنیٹ جو ہے بہت اچھی سہولت ہے، آپ اپنا وہ خیر کا کام دوسروں تک بانٹ سکتے ہیں۔
دوسروں تک شیئر کریں بہت سی چیزیں. آپ کو آپ جیسے لوگ ہی دیکھیں گے. میری وہ بہنیں جو کرنا چاہتی ہیں وہ کریں. اس سے اپنے بچوں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں, خود کو بزی بھی رکھ سکتے ہیں. یہی ٹائم آپ کا بیٹھے بیٹھے بھی نکل جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے. یہاں ساتھ ساتھ میں چکن کو بھی دیکھتی جا رہی تھی. بس تھوڑی سی دیر ہے, وہ بھی ریڈی ہو جائے گا. چاول جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے, بہت وہ اچھے پکے ہیں. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا, پھر مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگیں آپ کو. بڑے ہیلدی سے ایسے بچے پھر سبزیاں بھی کھا لیتے ہیں. سبزیوں کو کوشش کریں کہ ٹائم لگا کے ذرا اچھا سا کاٹیں, کہ پھر بچے پسند کرتے ہیں. بہت موٹی تہہ میں کٹے ہوں تو بچے لائک نہیں کرتے ہیں. بہت اچھا اس کا کلر آتا ہے. چکن ٹکا بھی تیار ہو گیا تھا, وہ بھی اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی تھی. کل تو روزہ ہوگا, تو آج یہ ویڈیو جو ہے میں نے لگانی ہے. تو اللہ پاک خیر کرے انشاءاللہ تعالی. اللہ کرے کہ آپ کو اچھی لگے. بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھے سے چکن جو ہے وہ کوک ہو گیا تھا. نیکسٹ میں آپ کے ساتھ اس کو اسٹیم پہ کیسے بناتے ہیں, کوئلوں پہ کیسے بناتے ہیں, وہ بھی شیئر کروں گی. تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں, میرے ہسبینڈ خوش ہوتے ہیں, میری فرینڈز رشتہ دار. تو مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ اپنوں کے لیے کچھ کیا ہے. ابھی جیسے رمضان میں ہمارے پاس یہ مروکی کی مسجد ہے, افریقن کی مسجد ہے, ان کے لیے کھانے بیچتے ہیں نا اپنے کنٹری کے ہم, تو وہ بہت خوشی سے کھاتے ہیں. تو بہت خوش ہوتا ہے دل. اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی توفیق دی. اللہ سب کو دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت سی نیکیاں کرنے کی توفیق دے, ہماری نیکیوں کو قبول کرے. پتہ ہے جب بچے اسکول کالج سے آتے ہیں نا تو ان کو بڑا انتظار ہوتا ہے کہ آج گھر میں کیا بنا ہوگا. خوشبو ہی آتی ہے نا تو کہتے ہیں آج کیا بنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اگر آج ہم اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو وہ بھی کل انشاءاللہ آنے والے وقت پہ اپنے ماں باپ کی اسی طریقے سے قدر کریں. ماں باپ بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہاں میں نے گرین چی بنائی ہے, اس میں نے لیمن ڈالا ہے, ایک الائچی ڈالی ہے گرین, دار چینی کا ٹکڑا ڈالا ہے, بیچ میں گرین ٹی ڈالی ہے. تو کھانا کھانے کے بعد یہ بہت اچھی لگتی ہے. شوگر نہیں استعمال کرتی ہوں, چائے کے اندر کرتی ہوں, گرین ٹی کے اندر نہیں کرتی ہوں. بس اس کا ٹیسٹ مجھے ویسے ہی اچھا لگتا ہے. تھوڑا کبھی دل کرتا ہے تو ہنی ڈال لیتی ہوں, ویسے ہی مجھے اچھی لگتی ہے. کل اس ٹائم پہ انشاءاللہ روزے کی تیاری شروع ہوگی. تو رمضان میں الحمدللہ بہت سی روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. کل کا دن جو ہے اللہ تعالیٰ سب کے لیے مبارک کرے. سب کو کھانا دینے کے بعد پھر میں کچن میں آ گئی کچن کو صاف کرنے کے لیے. کچن گندا ہونا پھر مجھے چین نہیں آتا. میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیٹھے ہی نہیں جاتا مجھ سے, کہ بس میں ساتھ ہی کچن کو صاف کر کے برتن وغیرہ اپنی اپنی جگہ پہ سمیٹ کے رکھ دیتی ہوں. پھر کیونکہ میرا فاطمہ کے ساتھ جا کے بزی ہو جاتی ہوں, باقی کاموں میں بزی ہو جاتے بندہ, تو پھر یہ کام جو ہے نا پھر رہتے رہتے رہ جاتے ہیں. پھر کم ٹائم میں کرو نا تو پھر جلدی جلدی ہوتے ہیں, پھر وہ اس طریقے سے نہیں ہوتے ہیں جیسے ہم کرنا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچن جو ہے وہ سمٹ جائے گا. پھر اس کے بعد بچوں کی نائٹ روٹین شروع ہو جائے گی. ان کے لیے دودھ وغیرہ گرم کر کے لے کے جانا ہے, پھر ان کے سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو پھر رہتا رہ ہی جاتا ہے. تو پھر جلدی جلدی سے بہتر ہے کہ بندہ ٹائم پہ کر لے. پھر اگر ہم بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزار لیتے ہیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ دھیان دیں, تو یہ بھی ہے. اور ساتھ ہی رمضان میں بھی آ رہے ہیں, رمضان میں بھی ایسی روٹین رکھنی چاہیے کہ ساتھ ہی ہمارا کام جو ہے فوراً سے ختم ہوا, اپنی عبادت میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ پھر آپ کا ٹائم جو ہے وہ اچھا گزر سکتا ہے. اگر گھر کا کام پڑا ہو تو پھر تو ویسے بھی کسی کام میں اچھے سے دل لگتے ہی نہیں ہے. مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. بہت شکریہ.